ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے، ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی، لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے، حج کرتے آواز آتی کہ بھائی حج قبول نہیں ہوا، اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے، پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا، تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا، قبول نہیں ہوا قبول نہیں ہوا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا، تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے ٹھیک ہے نا، میرے بس میں کیا ہے، اب میں تکبر میں آ جاؤں بولوں قبول اللہ جا تو نہیں کر رہا تو جاؤ ہم بھی نہیں کر رہے۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی، میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے، میرا عذر قبول کر لے پھر بھی نہیں کرے گا، بولے گا بھاڑ میں جا یار، تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا۔ انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ ایسا نہیں۔ اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی، غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو، خوشیاں دی ہیں تو خوشی میں اتراؤ نہیں، کس کا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے، قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے، غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا، انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے قبول نہیں قبول نہیں قبول نہیں، لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ، انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار، ہم تو کرتے رہیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول۔ تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے، تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا، کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا، پنکھے گن رہے ہوتے ہیں، ٹینشن اتنی ایسی، نماز کا کیا کرنا، وہ بھائی دفع کرو یار، اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لو بس، ٹھیک ہے نا، ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا، خدا کی قسم جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا، تو وہ ایتھیسٹ جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے، اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس میں پتہ ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے، اللہ دے گا کیسے ہی اس کی مرضی، تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں، قبول ہونا شروع ہو جائیں تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا، نہیں ہو رہی پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو، حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا، اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے، اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی، باقی کچھ ملے نہ ملے اس کا مطلب آپ کامیاب ہو، چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو، کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا۔ آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا، ساری زندگی جیل میں آخر میں رہائی ہے، تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں، کامیاب ہے۔ تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری، اینڈ کیا ہوا، انجام اچھا ہوا، اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے، انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے، تو کیا فائدہ بھائی ایسے۔ تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں، ان کا انجام دیکھا کرو، ان کی حال نہ دیکھا کرو، اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو، ان کا ماضی نہ دیکھو، ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا، اور دوسرے ہوتے ہیں جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے مختصر دلیل دے رہا ہوں، بس پھر بیان ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر؟ اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گٹلی زمین میں جاتی ہے یوں ہوتا ہے، فرشتے آ کے کچھ یوں 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 کر رہے ہوں گے، کچھ دیو ہے، کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں۔ اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے، صحیح ہے نا، وہ زائگوٹ بنتا ہے، پھر یوں ایک تنا بنتا ہے، پھر یہ پھول ہوتے ہیں، ایکچولی پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد، ایکچولی یہ ہو رہا ہے، بھگوان کہاں ہے اس میں، کوئی دیو کچھ بھی نہیں، تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے۔ اس کی دلیل سمجھو، 2 اور 2 4 کی طرح، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں، ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کے پروفیسر تھے ملحد ایتھیسٹ تھے، تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے، یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے، ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے؟ خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے، اس پاؤں بریک پہ رکھا ہوا ہے ہم نے، لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے، چلا رہا ہے۔ تو یا تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے، تو لاجک ہی سب کچھ ہے، سائنس ہی سب کچھ ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں، اسلام چھوڑ، ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں، اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں چاہے عیسائیوں میں، اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا، عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے، کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے، تو اس کا جواب خوب سمجھو۔ میں نے ان کو فوراً جواب، وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے، ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے، کیونکہ چلانا ہے اس کا کام
کام روکو تو کیا ہوتی ہے, خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں, اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک دو دو اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے کوشچن ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں. بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں. سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو. سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے. 2 اور 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی. کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی. اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے. کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی. اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے. عمر شریف کو, عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے مذاق میں, جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے ہی کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے. بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن اسٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھے؟ یہ عجیب بات ہے, بنی خود بخود ہے, چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے, چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی, کسی سائنسدان نے بنائی ہے, تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار جس نے اس گاڑی کو بنا دیا. کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے, یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ, یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا, آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا, وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا, فرض کرو کسی ایک نے بنایا, تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے, سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے. یار یہ جو یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار. یہ تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا, تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی. کمال کی بات ہے, وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ, اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر, موجد کے بغیر بن نہیں سکتی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں, ہم تو سائنس کے اس اصول کو مانتے ہیں, ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے, ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی, یہ ان لاجیکل بات ہے, کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا. تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا, جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں, جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں. نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو. میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو, جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں, تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے, آپ کو بہت مانتے ہیں, وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی. تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک
نہیں تھا، لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے، اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے، وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون؟ یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا، خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا، آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا، پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا، پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا، پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے، شراب لیگل ہے اللیگل ہے، یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی، بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں۔ تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے، آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ، نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا، اس پہ بحث ہی نہ کی جائے، اس کو کہا یہ illogical ہے۔ دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا، او بھائی یہ illogical اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے، خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی، وہ تو کائنات سے الگ ہے، اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا، اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے، وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو۔ تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی، سائنس کو خدا نہ بنا لو، جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو، تو یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی۔ میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے، کہتے ہیں انسان بن گیا، اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے، یار یہ کیسے بن گیا یار، یہ پھر آئے گا نہیں بھائی، نہ غفار بن سکتا ہے، نہ سبکتگین بن سکتا ہے، نہ وحیدہ بن سکتی ہے، نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو، یہ اہم بات تھی۔ اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی، ہاں، تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی، اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں، عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے۔ بھائی نظریہ تو بن گیا، اللہ بھی ہے تو کیا کریں، تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی، جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے، مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے، ماننے کے بعد بھی بولو، صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا، 2 پراٹھے کھائے گا، پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا، گٹکا کھائے گا، جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا، ہو سکتا ہے میں بھی، ہو سکتا ہے اللہ نکلا قیامت کے دن تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو، جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے، جمعہ ہی پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں، انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں، ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے، میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو۔ تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے، پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں، اور اس میں جمعے میں جو بیان چلا رہا ہوں نا، پہلے اپنی خوراکوں کو ٹھیک کریں، خوراکیں جس قسم کی چل رہی ہیں اس سے سستی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا، خواہشات پہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کرو میرے بھائی، آڑے ترچے ہو تو سیدھے ہو جاؤ، ٹیڑھے میڑھے چل رہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خواہشات کی قربانی دینا سیکھو۔ تو خواہشات کی قربانیوں کے بہت سارے پیکج ہیں اسلام کے پاس، لیکن اسلام نے خواہشات کی قربانی کے لیے جس پیکج کو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے وہ روزہ ہے۔ میں نے وہ بیان کیا تھا 10 روزے رکھیں، اور میں نے کہا میں نے بھی رکھ لیا الحمدللہ۔ تو لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے، یار 2 روزوں کے بعد حالت خراب ہو گئی، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ نا، پتہ نہیں کس مصیبت میں ڈال، اس طرح کے نا آڑے ترچے سے آ رہے تھے، انہوں نے چھوڑ دیے ہوں گے۔ پھر تو دیکھو جب بھی کوئی کام شروع میں کیا جاتا ہے نا تو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، عادت ڈالنی پڑتی، 2-4 دن کی تکلیف ہے، پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے، لیکن کچھ خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی۔ پیڑے کھا کے دین اور مذہب پہ نہیں چلا جاتا کہ لڈو بھی کھاتے رہو، گٹکے بھی کھاتے رہو، سگریٹ بھی پیتے رہو، شراب بھی پیتے رہو، لڑکیوں کو تاڑتے بھی رہو، فحش فلمیں بھی دیکھتے رہو۔ بے میرا خدا پر ایمان ہے، میں ڈارون پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں کس کو مانتا ہوں؟ مفتی صاحب نے انڈوں والی مثال بڑی زبردست دی تھی۔ تو پھر تو کس نظریے کی اصلاح ہی ہوتی رہے گی، عمل تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسلام کو تو عملی لوگ چاہیے، عملی لوگ قربانی کے بغیر نہیں۔ اور ایک آخری بات، کچھ خواہشات ایسی قربان کرنی پڑتی ہیں کہ وہ
ایک کنٹینیو ایک لمبے ٹائم تک قربان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں وہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں روزہ رکھو, آپ کہو گے ٹھیک ہے جی روزہ رکھ لیں گے, ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے. لیکن میں کہوں کہ آپ افطاری بھی نہ کرو, سحری بھی نہ کرو, رکھو, تو آپ بولو گے 2-3 دن کے بعد آپ بولو گے بس کرو, مر رہے ہیں بھائی, برداشت سے باہر ہو رہا ہے. میں کہوں گلوکوز کی بوتل چڑھا لو جا کے, مرنے سے آپ نے چڑھا لی, تھوڑا سا انرجی آ گئی, چل رہے ہیں, پھر کھانے کا دل چاہ رہا ہے گلوکوز. 4-6-8 دن کے بعد آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا, آپ بولو گے ایسی کی تیسی, یار میں یہ مذہب پہ مانتا ہی, باغی ہو جاؤ گے مذہب کے. اسی طرح یاد رکھو جیسے پیٹ کی خواہش روٹی ہے نا, ایسے ہی مرد کی خواہش عورت ہے, عورت کی خواہش مرد ہے. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ کوئی ڈاکٹروں نے نہیں ہم کو سکھایا. تو باڈی کی جو یہ ریکوائرمنٹ ہے اگر یہ حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو ایک حد تک آپ بد نظری سے, فحش فلموں سے, ہینڈ پریکٹس سے, زنا سے ایک حد ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا تقویٰ ٹوٹے گا نا تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار, کبھی دیکھا بھی نہیں, اور اندر کی خواہش جمع ہو رہی ہے. جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس لیے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی اسپیڈ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے, حلال کو فوکس بھی کیا ہے. بھائی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا. تبھی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو, لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا. اللہ کو پتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے, میں کہوں گا مستحب یہ کہ 3 گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے. تو کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے, ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اللہ آخری روزہ تھا, آج کے بعد مجھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا. پھر رمضان کا روزہ رمضان کے روزے میں 30 روزوں کے بعد عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھائی بہت ٹینشن ہو گئی, اب عید کا دن ہے, اب خوشی مناؤ. تھوڑا سا وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری, دین فطرت ہے نا, ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کے ہاں بد نظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی, ہونی چاہیے. تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, انٹی کو نہ دیکھو, فلانی کو نہ دیکھو, اور ایسی ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں. جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں سر میں کیل ٹھوک دی, جیسے کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا, تو ایسے ایسے سلبا ڈر جاتے ہیں. اب لیکن پراٹھے تو کھا رہے ہیں. جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا. ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقاہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی ہو. تو جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے. اعتکاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آئے تھے بے حیائی چھوڑنے کے لیے, یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے ماحول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی. تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی, جتنا دین پہ آؤ گے اور صحت اچھی ہوگی. تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں ان میں جذبات نہیں ہوتے. ہارمون وارمونز ان کے, یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت 2-4 ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہیں یہ بھی نہ غائب ہو جائے. اصل تو صحت ہوتی دیندار لوگوں میں ہے, روزہ رکھنے والوں میں, نماز پڑھنے والوں میں, تہجد گزاروں میں ہوتی ہے. تو اب ان کا ہمارے ہاں حل یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فحش فلمیں چھوڑ دو, 100% چھوڑو, لیکن فوراً اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. آپ صبح سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہو نا, دوپہر سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتا ہو کیا پکانا ہے. ایسا تھوڑی ہے افطاری کا ٹائم آ گیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں. تو فحش فلمیں بھی چھوڑو بھائی, اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو, لیکن فوراً پہلے نکاح کا انتظام کرو. اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو, ایسی کی تیسی. یہ لفظ سیکھ لو, ایسی کی تیسی بہت زبردست لفظ ہے. کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا یار, تو کرو نکاح. کوئی کسی کا باپ میں طاقت ہی نہیں ہمیں روک کے دکھائے. تو یہ اس میں آپ کو جب تک کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا تو گندگیوں میں گھسے رہو گے, اور اتنا اندر گھس جاؤ گے کہ نکاح کے بعد پھر یہ گندگیاں نہیں چھوٹتی. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زنا کے عادی ہو گئے, شادی کے بعد کہتے ہیں زنا نہیں چھوٹتا ہم سے. ان کی فیملی لائف بہت خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو اس پیک پہ پہنچنے سے پہلے کر لو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نظریات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تھوڑا عملی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیں. نماز چھوٹتی ہے جرمانہ لگائیں اپنے اوپر, اپنے آپ کو ایسے ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ بھائی چلو کل سے میں فجر پڑھوں گا. کل تو آئے گی نہیں کبھی. آپ ابھی لکھو بھائی کل اگر فجر کا ناغہ ہوا تو ناشتہ ختم. کچھ تو سزا دو نا. 3 دن ہو سکتا ہے ناشتہ بھی نہ کرو, فجر بھی نہ پڑے, شیطان کہے گا تیرا ناشتہ تو ہو نہیں رہا, فجر بھی گئی ناشتہ بھی گیا, تو چل ناشتہ شروع کر دے. نا 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 بھائی سزا پہ قائم رہوں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر پڑھوں گا. فجر گئی تو ناشتہ دوپہر 1 بجے سے پہلے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. کچھ تو سزا دو, کچھ تو تھوڑا سا تھپڑ مارو اپنے آپ کو. 3 دن 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے فجر کی نماز کی توفیق مل جائے. تو کچھ تو آگے بڑھو بھائی, کچھ اب ہلو جلو, ٹھیک ہے نا. بہت ہو گئے بیانات, 20 سال سے میرا خیال ہے یہی کام کر رہا ہوں, لیکن عملی
طور پر نا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا اتنا اثر لوگوں پہ. نظریاتی اصلاح تو بہت ہو رہی ہے, عملی اصلاح نہ خواتین میں نہ مردوں میں نظر آ رہی ہے. شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو کے چلے جاتے, کرتے پھر بھی نہیں ہے. تو اب تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھو. کوئی گناہ آپ کے اندر ہے تو اپنے اوپر کیا رکھو, سزا, پنشمنٹ ہونی چاہیے. ایک دم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹتی ہیں. ایک دم سے کوئی کروڑ پتی نہیں بن جاتا, اور جو ایک دم سے کروڑ پتی بنتے ہیں نا ان کا دماغ ویسے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دوست نے مسقط میں بڑا اچھا شعر سنایا, کسی انڈین شاعرہ کا شعر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. ہو سکتا ہے شعر میں آگے پیچھے کر دوں. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے. ایک دم سے کروڑ پتی بنتا ہے نا, اس کو اوپر سے میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس کی علامت ہوتی ہے نیا نیا پیسہ آیا ہے. خاندانی رئیس نہیں, جو خاندانی ہوتے ہیں وہ غریبوں کو کی توہین نہیں کرتے. تو ایک دم سے نہ پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس. بہت ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک آئے تو کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, تو ایک دم سے یو ٹرن لے کے انسان نیک بھی نہیں بن جاتا. کوشش تو یو ٹرن لینے کی کرے لیکن جھٹکے لگیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں ایک دم سے نہیں, میں تھوڑا تھوڑا ہی بنوں گا, پھر تو بنو گے ہی نہیں. نیت تو یہ کرو ایک دم سے بننا ہے, لیکن عملی طور پر ایسا ہوگا نہیں. جھٹکے آتے رہیں گے, گر کے اٹھتے رہو, سنبھلتے رہو. گناہ ہو گیا توبہ کرو. لوگ کہتے ہیں ہم 20 دفعہ گناہ کر کے 20 دفعہ توبہ کی, چھوٹ ہی نہیں رہا. کہ چلو یار 20 دفعہ گناہ کے بعد 20 دفعہ توبہ کا ثواب بھی تو فری پھوکٹ میں مل رہا ہے نا. پہلے تو گناہ کر کے توبہ ہی نہیں کر رہے تھے, خالی گناہ ہی گناہ تھے, اب توبہ کا ثواب بھی تو آ رہا ہے نا. تو توبہ کرتے رہو, چھوٹ جائیں گے گناہ چپکتے نہیں ہیں انسان کے ساتھ. جب صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہلکا لو اس کو, بہت زیادہ ہلکا اس سینس میں کہ مشکل نہیں ہے, لیکن جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, کوئی سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہوگا تھوڑی سی سزا اپنے آپ کو چپت لگانی پڑے گی, اور پھر بے شک ہو جائے پھر دوبارہ چپت لگا دو, پھر ہو جائے پھر. جب میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سزا دے گا نا اس سے گناہ چھوٹیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں یہ اگر اس نے سزا دینا ہی چھوڑ دی مایوس ہو کے کہ یار گناہ تو چھوٹ نہیں رہا. ایک آدمی کو عادت تھی برے کام کی, میں نے اس سے کہا جب یہ برا کام ہو 10 رکعت نفل پڑھو کھانا کھانے سے پہلے, کیونکہ ایسا نا پوری زندگی میں جب چاہو 10 رکعت نفل پڑھ لو, ایسا نہیں ہو. میں نے بولا کہ عشاء کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک 10 رکعت نفل نہ پڑھ لو, اور دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے نہ پڑھ لو. تو وہ گناہ کرتا, 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا, پھر 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا. مجھے کہہ رہا یار یہ تو میں نے کہا دیکھو کمی آئے گی, ایسا نہیں ہوگا جتنی دفعہ پہلے کرتے تھے اتنی دفعہ ہو رہا ہے, اس میں کچھ کمی آئی. کہہ رہے ہاں پہلے اگر یہ 6 دفعہ گناہ ہو رہا تو اب 4 دفعہ ہو گیا ہے. میں نے کوئی بات نہیں, کنٹینیو اسی کو چلاؤ. 4 سے 3 پہ آؤ گے, 3 سے 2 پہ آؤ گے, 2 سے 1 پہ آؤ گے, پھر ہو سکتا ہے مہینے میں ایک دفعہ ہو. شیطان کہے گا یار چھوٹا تو اب بھی نہیں نا, مہینے میں ایک دفعہ تو ہو ہی رہا ہے نا. تو شیطان کو بولو کہ بھائی جب اتنی دفعہ ہو رہا تھا اب مہینے میں ایک بار پہ آ گیا ہوں, اس کا مطلب کمی آ رہی ہے, انشاءاللہ 2 مہینے میں ایک بار پہ آئے گا. اور جب ایک دفعہ سمت صحیح ہو جائے نا, ٹریک صحیح ہو جائے, تو منزل تک اللہ پہنچا ہی دیتا ہے. اور ویسے بھی بھائی حضرت مفتی تقی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وہ بڑا زبردست شعر ہے نا کہ یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا, قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. بڑا پیارا شعر ہے حضرت کا. راہ الفت میں یعنی محبت کی راہ میں جب آپ نے قدم چلا لیے نا تو پھر ہمیں منزل نہیں چاہیے, ہمیں وہ چلنا ہی اچھا لگتا ہے. قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. منزل پہ پہنچنے کے جو راستہ ہے نا اسی میں تھک ہار کے بیٹھ جانا, یہی منزل ہے. تو جب آپ اللہ کی طرف چل پڑے نا تو بے شک گناہ نہیں بھی چھوٹے, ٹریک سیدھا ہو گیا نا. تو بس ٹریک سیدھا ہونے کا مطلب اللہ کی رخ تو اللہ کی طرف ہو گیا نا بھائی, بس اللہ اسی کو قبول کر لے گا. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اللہ کہتا ہے بھائی تو گناہوں کے ہاتھوں ہتھیار نہیں ڈالے, کوشش میں لگا رہا, تو اللہ ہو سکتا ہے اسی کو قبول کر لے کہ چل بھائی تو نے کوشش تو کی ہے نا, چل جا جانا. ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا, تو ہم اسی راستے میں ہی تھک کے چور ہو کے مر جائیں تو کوئی بات نہیں. ہم اللہ سے قبر میں کہہ سکتے ہیں اللہ اپنی کوشش میں لگا ہوا تھا, آخری سٹا میں نے ہفتے کے دن لگایا تھا, اتوار کو میری موت ہو گئی, میرا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے والا سٹا بھی میں نے چھوڑنا ہے. مہلت ہی نہیں دی, تو نے اٹھا لیا. تو ہو سکتا ہے اللہ کہے چل بھائی تو پہلے مہینے میں 6 سٹے لگاتا تھا, تو نے اس دن مہینے میں 1 سٹا لگایا اور تو مر گیا, تو ٹھیک ہے تو گناہ چھوڑ کے تو نہیں آیا لیکن تیرا ٹریک صحیح تھا. ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو امید ہے بخش دے گا کہ چلو یار صحیح ٹریک پہ آ تو گئے نا. لیکن اگر آپ نے ہتھیار ڈال دی اور آپ نے کہا مجھ سے نہیں ہو رہا, تو اللہ کہے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. قرآن میں اللہ کہتا ہے تم چاہتے ہو کہ جنت میں نہ جاؤ اور تمہیں زبردستی گھسیٹ کے لے جائے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. جس نے گناہ پہ ہتھیار ڈال کے کمپرومائز کر لیا اٹ مینز اس نے جہنم کو کمپرومائز کر لیا ہے. تو جب آپ جہنم سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب دیکھو یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا,
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے، ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں، انجینئر بنائیں، انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں، سائنٹسٹ بنائیں، سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں۔ راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، جو انسانیت کا راستہ ہے، جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے، ان ملکوں میں زنا لیگل ہے، اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے، اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، ملک کے قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے، اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے، بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا، کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے، کتنی تعریفیں ہوں گی، تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو، یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ، کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں، ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا، تو انسان بھی کر رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ، ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، بھائی علاج بہت اچھا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے، گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو تو پتا ہے، مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے، لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں، تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نہ، اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو، عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ، کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ۔ شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک۔ کتے بلی کھانا، ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں، اس نے کیا بنایا؟ کتا، اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو ابھی تازہ تازہ مرا ہے، وہ تو مر ہی گیا نا، اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ایک جانور پہ، کتا اپنی موت مر گیا، جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی، ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا، اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے، دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ اچھا ہے، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے، اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے، ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے، بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا، میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا، کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، کھا بھی لے تو یہ کتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو کتا ہے، تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے، تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے، ناپاک چیز ہے، دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل، نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں، سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکیں گے اس کے اوپر، بے غیرت، گالیاں دیں گے نا اس کو۔ کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے، آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے، تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے، یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل، وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے، وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل، دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے، آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے، جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ، ایسا ہی ہے نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں، اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے، یا ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے؟ فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو، میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے، کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے، کوئی نقصان نہیں ہے، ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل، غلیظ عمل، یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی،
بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی, اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے, میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کا معیار کیا ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ شرم کے خلاف ہے, شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ, شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی, تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے. آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے, گندگی ہے, محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے, مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے, کتنا گندا عمل ہے, گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے, مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں, ہمیں گھن آتی ہے, ان کو آتی ہے. کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں منہ یوں ناک کیوں. اب یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ, کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں. کہہ رہے ہیں بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش. جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے, وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے, اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے, گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے, اس میں بھی وہی پروٹین ہے, اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے, گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کہ گھن آ رہی ہے, کہ تمہیں آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی. بھائی کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے, کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں, ان کو تو بکرا ذبح کرو, گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ, اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتہ اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں, چھپکلی بھی کھاؤ, لال بیگ بھی کھاؤ, کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے, ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیسا. میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں, ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے, عجیب سے کچھ شکل کے لوگ نظر آئے نا, ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے. اور گلے میں ہاتھ ڈالے, ایک جمشید, انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار, اتنے بڑے بڑے آدمی, اور کلین شیو بنا کے نا جیسے ہیجڑے نہیں بنے ہوئے ہوتے اس ٹائپ کے. ابے ہم نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب گے ہیں. یہاں جتنے بھی گے ہیں نا ان کا اجلاس چل رہا ہے آج کل, کانفرنس چل رہی ہے. ہمارے تو ہوتے ہیں کتنا ماشاءاللہ سہروزہ اجتماع چل رہا ہوتا ہے, تبلیغ میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مولانا عباد اللہ صاحب اللہ اللہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب جا کے بیٹھ کے. ان لوگ کا کوئی شب جمعہ تھی ان لوگوں کی, ویکینڈ تھا نا, ویکینڈ, اتوار کی رات تھی ان کا شب جمعہ, اتوار ان کا جمعہ ہوتا ہے, تو ویکینڈ پہ. ابے میں نے اتنی گھن آ رہی, وہ ایک بالی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, بالی سے یہ پتا چلتا ہے یہ اس کو فرض کر لیا ہے کہ یہ وائف ہے جس کے بالی ہوگی. اب یہاں کسی کی بالی دیکھ کے نہ فرض کر لیں, یہاں لوگوں نے فیشن پتا چلا اس کے پیچھے ہو گئے آپ. اتنا اللہ معاف فرمائے, اتنا گھن آ رہی تھی یار, ان کو کیا ہو گیا یار, کیا غلاظت ہے یار. اتنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ آدمیوں کے تعلقات, پورے پورے, بعض کی تو داڑھی بھی تھی بعض لوگوں کی. تو میں نے پھر ساتھیوں سے کہا یہاں سے نکلو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی ہم پہ ہی نہ عذاب آ جائے اللہ کا. ایک وحشت ہو رہی تھی اس جگہ سے. آپ ان کو سمجھاؤ. ایک گورے نے مجھے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے, یہ گے میں کیا خرابی ہے, اس میں کیا ہے؟ جب جمشید بھی راضی ہے, غفار بھائی کوئی جمشید یہ والا جمشید نہیں, یہ بہت نیک آدمی ہے, جو بھی میرا بیان سن رہے ہیں جمشید وہ بہت پیارے آدمی ہے. میں تو ایک کیریکٹر کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا خیال نام یہ نہیں لینا چاہیے, کوئی اور نام لینا چاہیے. سبکتگین تو مشکل سا نام جو کسی کا نہیں ہوتا. تو اب بتاؤ, وہ گورا مجھ سے پوچھ رہا ہے, گورا کیا وہ ایک عورت تھی, گوری تھی, مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کیوں تم لوگ کے مذہب میں یہ کیوں حرام ہے یہ. میں نے کہا بھائی ایک غلاظت ہے, گندگی ہے. کہ نہیں کیا ہے گندگی, کیا بات. ایک آدمی کو پسند ہی, وہ پھر جمشید کا نام میرے منہ پہ آ رہا ہے, ایک آدمی کو پسند ہی آدمی ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے, وہ غلط کیا ہے اس نے. تو ایک یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پسند ہی ہیروئن ہے, ایک آدمی کو پسند ہی بدبو ہے. نیچرلی ایسا تھوڑی ہوتا ہے, وہ غلاظت میں رہ کے گند کی عادت ہوتی ہے نا. تو اس کا یہ طریقہ تھوڑی ہے کہ اس کی پسند کی چیزوں کا انتظام کیا جائے, بلکہ اس کی پسند کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے, اس کا علاج کرایا جائے. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو, تو انہوں نے کیا کہا, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے. تو کہ لوط علیہ السلام نے چھوڑ دیا ان کو. اب جب تمہاری اب چوائس ہی آدمی ہے, تمہیں اب انٹرسٹنگ, جو تم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو لیڈیز میں, تو چلو پھر ٹھیک ہے. ایسا کہا نا, لوط علیہ السلام نے کہا آپ کی جو فیلنگ ہے اس کو چینج کرو بھائی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے, عورت کے لیے آدمی کو, آدمی کے لیے عورت کو. فیلنگ تمہاری دماغ خراب ہو گیا ہے, فیلنگ ہماری فیلنگ, یہ ان کو فیلنگ پر پوری دنیا چل رہی ہے. گورے سے بات کرو نا, یہ کیا کہتے ہیں ایسے میں ایکچولی جب اس کی فیلنگ ہی نہیں آ رہی, اس کو کیوں نہیں آ رہی فیلنگ, آدمی ہے تو کیوں نہیں آ رہی عورت پہ فیلنگ. اس کو پاکستان میں لاؤ, کسی حکیم سے سلاجید کھلواؤ, اس کو فیلنگ ہی فیلنگ. ہمارے حکیموں کے نام کیسے ہوتے ہیں, پلنگ توڑ حکیم. ہمارے استاد بتاتے تھے حکیم کا نام ہے پلنگ توڑ. ابھی کیا بتاؤں میں پلنگ توڑ. ایک ہمارے یہاں ایک تصویر شائع ہوئی نا, فیس بک پہ چل رہی تھی, بہت لوگ فارغ بیٹھے ہوئے یہاں تھے اور کوئی کام نہیں ہے, تو اس پہ دکھایا ایک پلنگ ٹوٹا ہوا پلنگ تھا, اس پہ لکھا حکیم جیت گیا, بڑھئی ہار گیا. کارپینٹر جو تھا وہ ہار گیا,
حکیم صاحب، ایک مقابلہ تھا حکیم کا اور کارپینٹر کا کہ تو کتنا مضبوط پلنگ بناتا ہے، اور حکیم کا کہ میں یہ توڑوا کے دکھاؤں کیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں، اللہ معاف فرمائے. خیر، تو اتنی گھن آ رہی. اب مجھے بتاؤ، دلائل کی دنیا میں آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو کہ یہ گندا غلیظ پلید عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو؟ نہ. تبھی تو سائنسدانوں نے منظور کیا ہے اس کو، بڑے بڑے دنیا کے ماہرین نے. تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس خدائی تعلیمات کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ خدا ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، پاک کیا ہے اور ناپاک کیا. اگر خدا کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تو میں آپ کو بتا دوں، کل ان لوگوں نے جیسے انہوں نے مردوں سے شادی کو لیگل کیا ہے نا، جب یہ سیکولرزم بڑھے گا، یہ بہن سے نکاح کو بھی اللہ معاف فرمائے، یہ بولتے ہوئے بھی غیرت آتی ہے انسان کو، اس عمل کو بھی انہوں نے آئندہ 20-30 سالوں میں لیگل کر دینا ہے. لیگل کا، اور رشیا میں تو ہوا ہے یہ، جب سوویت یونین اپنے عروج پر تھا. کوئی اوتھینٹک رپورٹ نہیں ہے لیکن بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا ہے. لیکن اگر کورٹ میں لیگل نہ بھی کیا ہو تو لوگوں کی نجی زندگی میں ہونے لگا تھا یہ. تو اس لیے آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی آپشن، دیکھو ہمیں اسلام نے کتنی بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لیا. میں ایک دن دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، میں کہتا تھا یار ہم پر اسلام کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر اسلام ہمیں گائیڈ نہ کرتا اور ہم اللہ رسول کے سامنے اپنی عقل کو نہ پیش کر دیتے کہ آپ جو کہیں گے وہ صحیح ہے، ہماری عقل غلطی کر سکتی ہے، اگر ہم یہ تسلیم نہ کرتے تو ہم خود عقل سے جب فیصلہ کر رہے ہوتے، کتنی کنفیوزڈ لائف ہوتی ہماری. ابھی تو ہمیں اسلام فری پھوکٹ میں مل گیا نا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ داڑھی رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی. پتہ چلتا ہمیں بہت مشکل ہوتی. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ زنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے. کیا خیال ہے؟ جو شادی کر رہے ہوتے وہ پچھتا رہے ہوتے یہ کیا ہو گیا ہے بھائی. ہمیں نہیں پتہ چلتا ابا اماں کے پاؤں دبانے ہیں کہ نہیں دبانے. بھائی ہو سکتا ہے میں نے ایسے سیکولر لوگ اسی سوسائٹی میں دیکھے، باپ نے ڈانٹا تو باپ کو کھینچ کے چماٹ لگا دیا. باپ نے ڈانٹا تو بیٹے نے کیا کر دیا. میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا، آفیسر کا بیٹا تھا، باپ نے بیٹے کو ڈانٹا، بیٹے نے کھینچ کے باپ کو چماٹ لگا دیا. باپ رو پڑا اور کہا بیٹا میرا تجھ پر حق ہے، تو میری اولاد ہے، میرے تجھ پر احسان ہے، مجھ سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. تو جواب پتہ کیا دیتا ہے؟ آپ نے شادی اپنے مزے کے لیے کی تھی، مجھے پیدا کرنے کے لیے بولو نہیں کی. دلیل سے جواب دے سکتے ہو اس کا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. دلیل تو بھائی اس نے بھی دی ہے، آپ نے شادی مجھے پیدا کرنے کے، وہ تو اتفاق سے میں ہو گیا. تو ایک سائنسی عمل ہے. فوراً کوئی بایولوجی کی کتاب نکال کے لے آیا کہ دیکھو اس کتاب کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ انسان میں جب بالغ ہوتا ہے تو اس میں عورت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. سائنسدان یہ کہتے ہیں. تو آپ بھی جب بالغ ہوئے تو آپ میں بھی اٹریکشن ہوئی تھی، تو آپ نے ہماری اماں سے شادی کر لی تھی. اس کے نتیجے میں پھر سائنس یہ کہتی ہے جب یہ عمل ہوگا تو بچہ تو خود بخود مارکیٹ میں آئے گا. تو آپ تھوڑی لائے ہو، میں خود بخود پیدا ہو گیا. اور جب پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی قدرت نے محبت شوبت رکھی ہوئی ہے، انسان پال لیتا ہے. تو اسی سلسلے میں بھی پل گیا. اب جتنے رائٹ آپ کے ہیں اتنے رائٹ کس کے ہیں؟ میرے ہیں. دوسری بات وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہ کرتے پیدا، میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو. میں بچوں کو بدتمیز نہیں بنا رہا، میں بتا ایسا نہ اپنے ابا کو یہی دلائل دینا شروع کر دو. ابا آج ہمیں پتا چلا کہ آپ کا تو کوئی احسان نہیں تھا، ہم تو نیچرلی اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں، اور جب ہو ہی جاتا ہے تو پل بھی جاتا ہے. یہ تو ایک نیچرل عمل ہے. تو جب کوئی آگے سے بحث کرنا شروع کر دے اولاد میں آپ کے سامنے اور یہ دلائل دینا شروع کرے اور آخر میں آ کے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے کہ جتنے رائٹس آپ کے اتنے ہی میرے ہیں، آپ مجھ سے نظر نیچی کر کے تمیز سے بات کرو گے تو تمیز سے رہوں گا، جیسے میں جمشید کے ساتھ رہتا ہوں. تھوڑی سی آنکھیں دکھائیں تو میں آنکھیں نکال دوں گا. دلائل سے میرے بھائی آپ اس کا مقابلہ بولتے کیوں نہیں کر سکتے. ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے، ہر بات کا جواب ہے. بدتمیز اولادیں اسی طرح، تو ہر بات کا اس طرح اللہ معاف فرمائے جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں، جو ہوتی نہیں عام طور پہ لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا، میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے، فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے، اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں، دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں، ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا، نہ دیکھو وی آر جسٹ اے فرینڈ، لائک اے فرینڈ، اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام نہیں لیا جاتا نا، منع کے ابا کہا جاتا ہے، یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے، فراز ادھر آؤ، صحیح نا؟ یہ اسٹائل میں بات. ہم دونوں جسٹ کیا ہیں؟ فرینڈ ہیں. بھائی مذہب کہتا ہے کہ فرینڈ ہے، لیکن تھوڑا سا شوہر کا احترام کیا ہے؟ زیادہ ہے. تھوڑی سی تمیز پیدا کر لو. یہ تمہارے ہسبینڈ نے، سربراہ بھی ہے تمہارا. ایک اردو میں اس کو آج کل مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے. اب اس پہ کچھ علماء کو اشکال ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں جاتا. حدیث میں آتا ہے کسی کو سردے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سردہ کرے؟ شوہر کو. اتنا بڑا مقام، عالی مقام. بھائی کو بہت ہنسی آ رہی.
کہہ رہے کاش ایسا ہوتا, تو اس لیے ان کو ہنسی آ رہی ہے. تو اب مذہب نے تو عورت کو یہ سکھا دیا کہ بھائی سربراہ ہے, عزت مآب ہے. لیکن جو سیکولر لوگ ہیں وہ میری گھر والوں نے بتایا کہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو شوہر نے پہلی رات کو اس کو بول دیا کہ نام لے کے بات کرو گی اور بالکل ہم دونوں جسٹ ایک فرینڈ کی طرح رہیں گے. تو میرے گھر والے مجھے بتا رہے تھے کہ کتنا بڑا دل ہے شوہر کا نا اتنا. تو مجھے آواز آئی شٹ اپ فراز پڑوسیوں سے. میں نے کہا جسٹ اے فرینڈ, ٹھیک ہے نا, فرینڈ شپ اسی کو کہتے ہیں. فراز صاحب چپ. فراز میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ بیگم کو بولتے شٹ اپ, نا. اگر فراز نے یہ کہہ دیا, فراز مارکیٹ سے شاٹ. اور آج کل تو ہماری عدالتوں نے فرینڈ سے بھی زیادہ اونچا مقام دے دیا ہے عورت کو. تو عدالت نے کہا ہے نا, شوہر نے اگر ڈانٹا یوں بھی کر دیا نا اور بیوی کو تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی تو کورٹ میں جا کے نکاح ختم کرا سکتی ہے. میرے شوہر نے کیا کیا ہے, ڈانٹا ہے. مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, پتہ نہیں ہوگا کیا آگا. تم سب کا کیا ہوگا کالیا. آگے جو نئی نسل ہے, ہم لوگ تو پرانے ہوتے جا رہے ہیں, پرانے طرز کے ہم نے نکاح کیے ہوئے ہیں. تو اس دور میں تو یہ بتا دیا جاتا تھا میاں سرپرست اور یہ سب, وہ ابھی تک پرانی پرمپرا چل رہی ہے. جو نئی نسل آنے والی ہے تمہاری خیر نہیں ہے بیٹا, تمہاری خیر. اور پھر بھی تمہیں شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کرنے کا, کر لو ماڈرن سے شادی. 4 دن میں تمہارا سر گنجا کر کے نا تمہارے بال تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے گی. صحیح ہے. خیر, تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی, مذہبی لوگوں سے نکاح کیا کرو, دیندار جو دین کچھ جو صحیح معنوں میں چلتے ہیں. خیر, تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی, ہمیں اللہ نے کتنا بڑا ہم پر احسان کر دیا نا. ہمیں بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن اللہ نے ختم کر دی, ہمارے پاس اس طرف سوچنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. میں ساتھیوں سے کو یہ واقعہ بتا رہا تھا نا بھائی, ہم اگر اللہ نہ کرے مذہب کو نہ مانتے سپیریئر, عمل میں تو کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن اگر ہم میں عمل میں بھی کوتاہی ہوگی, ہمیں کم از کم یہ تو پتا ہوگا نا غلط ہے. کافر کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ جو عمل میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, یہ بھی نہیں پتا ہوتا اس کو. وہ اسی کنفیوژن میں شراب کو بھی, زنا کو بھی, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی, سارے خاندان نظام کی ایسی کی تیسی. ہم نے بچپن میں مسئلہ پڑھ لیا تھا کہ اس بنیاد پہ نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے. اجماع اس پر. بس جب ہمیں پتا چل گیا, ہم نے کہا بھائی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں, ہم اس بیس پہ نسل نہیں روک سکتے. لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں, میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کیا بات, اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے, ان کے تو ایک نظریہ تھا. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے ہیں. کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں, تاکہ بالکل پتہ نہ چل جائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو. اب میں کیا چاہتا ہوں, بیٹا ہو. تو میں وہ جو آج کل آ رہا ہے نا, وہ کیا یار جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے, اس کا ایک خاص نام ہے IVF. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں, میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو اب ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے, بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. تو لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بال ہے, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مسلمان تھے نا. وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں, پوچھتا. وہ اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھیں جب غیر مسلم ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ, میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے, جینڈر کی سلیکشن کی اجازت بولو نہیں. میں نے کہا رینڈملی جو بھی ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. پھر میں نے, مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میں نے کہا میں ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں, ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. ایم آئی کریکٹ؟ انہوں نے کہا یس کریکٹ, ورنہ 2 بچے سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا, ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے. وہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال بولو نہیں کیا. قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی, آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں, پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی, او ہو بیٹی, ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر, رونے کا دل چاہو گا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ چانس کیا ہو گیا, مس ہو گیا, ٹینشن میں آئے ہوگے, وہ ڈپریشن الگ. پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں, پھر بیٹی ہو گئی, اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. تو میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوتی ہے میں تربیت نہیں کر پاؤں گا, اور ایکچولی میری, حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے آج کل, پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہی ہے نا عقل کیا استعمال ہو رہی ہے, غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنٹر سمجھنا, غیر ضروری عقل کا استعمال, جہاں مذہب نے پابندی لگا دی ہے وہاں عقل کو گھسیڑنا
کہہ رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کی تربیت, ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے؟ تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت, مہنگائی, وسائل کی کمی, اتنے بچے کون پالے گا؟ میں نے کہا یار کائنڈلی پلیز کائنڈلی, وسائل کی کمی نہیں ہے, جہاز میں جا رہے ہو یار تم, صحیح ہے نا, گاڑی پہ کیا خیال ہے, جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڈی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کیا باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو؟ آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ ہے, شوہر کے ذمہ ہے, اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا آپ دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی. میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے. جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا, اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کی نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی ہوئی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے, کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی کو. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں. تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ, ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی, اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے. 19 ہے. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو, الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ورشتے ہوں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے, ابا پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑے گا یہ. پھر بیٹیاں ان کے بھائی نہیں ہیں, وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں, خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں. میں کہ تمہارے بھائی چاچے کہیں ہے ہی نہیں, دادا کی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہیں لانڈی میں رہتی ہیں, پھپھو کیا کرے گی اکیلی, اس کی بڑا خاندان ہوتا ہے, اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے. پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت خرچ کر لی, مگر بندہ ہل کے نہیں دیا. تو کیوں نہیں ہلا بھائی؟ اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو. عقل کے ہتھیار اللہ کے ہم نے ڈال دیے تھے, ہم نے کہا یار ایسی کی تیسی یار باڑ میں جائے. جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے, اللہ نہ کرے, تو ہم کہیں گے اللہ نے, ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا, اب آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ, بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا, ہم نے کام, آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا, دوا بھی ٹھیک, وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی. آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹی کا ہے, دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی, ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو, چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو,
تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا کل کہے گا تو ایک بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے. وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں کم. تو چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, وہ پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. تو اللہ نے ہمارے لیے اتنا آسان رکھ دیا. اللہ نے بولا بھائی تیرے تو 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں ہے, نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے. نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. انہوں نے مجھے کہا کہ عقل بھی تو ہمیں استعمال کرنی چاہیے. میں نے کہا عقل استعمال کرنی چاہیے لیکن خدا کے خلاف نہیں استعمال کرنی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے کہ خدا کی عقل ہماری عقلوں سے بڑی ہے. اور میں نے کہا عقل اگر صحیح استعمال کرو گے نا تو بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اس کو پیدا کرنے میں غافل نہیں ہے. ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے, پیدا ہوگا تو دودھ آئے گا, پیدا ہوئے بغیر نہیں آئے گا. اب آپ کہو گے یار اس کے تو اتنے بچے ہو گئے, اس کے تو ماں کے دودھ آتا رہا ہے, میں تو ابھی تک دودھ ہی نہیں آیا, تو میں بچے کیسے پیدا کروں؟ ابے پیدا کرے گا تو آئے گا نا. تو بچہ پیدا ہوگا تو تمہیں اللہ گنجائش دے گا مالی تاکہ اس کے خرچے اٹھاؤ, نہیں ہوگا تو ایسے ہی گھومتے رہو. جیسے میں نے دیکھا ہمارے کلاس فیلو جو کما رہے تھے کہ پیسے ہی نہیں ہے, اب تک پیسے ہی نہیں ہے. لوگوں کی شادیاں بھی ہو گئیں, بچے بھی ہو گئے, بچے بڑے بھی ہو گئے, ان کے بچوں کے بچے ہو گئے, کھاتے پیتے چلے گئے دنیا سے. ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے مطابق پیسے ہی نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی, اللہ نے ہمیں اسلام دے دیا. ہماری کنفیوژن 20 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی. جب اللہ رسول کا حکم آ گیا, بھائی اللہ کو زیادہ پتہ ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو دوا دے دے اب کیا اس میں ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, کیا یار اچھے ڈاکٹر نے دے دی بس چپ کر کے کھا لیتا ہے آدمی. تو ہمیں اللہ سے زیادہ کس پہ اعتماد ہو سکتا ہے؟ تو مذہب آپ کی بہت ساری کنفیوژن کو دور کر دیتا ہے. اس لیے ہم سکون میں, غیر مسلم سکون میں نہیں ہے, وہ ٹینشن میں ٹھوکریں مار رہا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا ہے کہ حیران سرگردان گھومتے ہیں وادیوں میں, پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے ان کی. تو خلاصہ بس بیان کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری باڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو دیکھتا ہے. اور وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے, جو یہود ہیں. اللہ نے کہا کہ دعا مانگو اللہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا. اور کچھ کے پاس علم ہی نہیں ہے, وہ عیسائی ہیں, کہ ان کے راستے پہ بھی مت چلو. تو راستہ وہ ہو کہ صحیح علم ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا